اللہ 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 یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت اپنی مرضی، یہاں پہ اپنی مرضی، یہاں پہ وہی جو سورہ بقرہ کی لاسٹ سیکنڈ رکوع تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ آیت نمبر 20 تک جو ڈیٹیل آئی ہے کہ جہاں پہ آسان احکامات آتے ہیں وہاں تو وہ پورے کرتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی چیز نفس سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، نہیں یہاں تو ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کی ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر ہمارا نام لے کر جب ہمارا رب پکار رہا ہے تو دل چاہتا ہے نا اس کی ہر بات مانیں، تو ہمیں ماننی بھی چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح ہمیں بتا دیا، شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی جو لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ اب غور کریں ذرا، یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے نا، اور جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو کس طرح سزا دے۔ تو یہاں یہ جو الفاظ ہیں نا، ان سے ایک حقیقت پر روشنی پڑ رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات پر ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود بھی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی جو ہے وہ تنزیل میں، یعنی معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا خیال رکھا ہے۔ کبھی بھی حقیقت کو اس طرح سے بے پردہ نہیں کیا کہ انسان کے لیے مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے۔ تو آزمائش جو ہے نا یہ بالکل بے معنی ہے، اگر کلیئر ہو جاتی ہے نا بات، سامنے آ جاتا ہے سب کچھ، تو آزمائش تو بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہر چیز سامنے آ جائے، آپ کے سامنے کھول کے سب کچھ رکھ دیا جائے، اگر اللہ رب العزت کو انسان دیکھ بھی پا رہا ہے تو پھر وہ آزمائش تو نہیں ہوگی، پھر وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ بھی پا رہا ہے پھر تو ٹیسٹ ختم ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس چیز کو نا بہت کلیئر نہیں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا نا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت تب تک ہے صرف جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے۔ تو بیسیکلی یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 211 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی پر کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور راہ راست کن کو دیتا ہے؟ جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے جو میرے آپ سب کے لیے رزق لکھا ہے وہ دیتا ہے، اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن باقی سب کچھ اللہ دے دیتا ہے۔ ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ ہدایت کبھی زبردستی کسی کو نہیں دیتا۔
اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں چاہت تو ہے ہدایت پہ چلنے کی لیکن اللہ راستہ نہ دکھائے. جتنا چلنا چاہتا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے، جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلاتا ضرور ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگر ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے پر میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے 221. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ ساری اگر آیت پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی. یعنی ایک تو جو شرک کرنے والی عورت ہے اس سے نکاح ایک مومن نہیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے. یہ جو آیت ہے نا جس میں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ پوری آیت پہ اگر غور کریں گے نا تو سمجھ آتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا. تو ولی کے بغیر ایک عورت کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور شہادت کا مسردہ سنا دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو.
اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا 4 مہینے کا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا یہ جو معاملہ ہے نا جس میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھائی ہے جی اس کے قریب نہیں جانا، یا ناراض ہو کے اسے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اس معاملے کو ایلا کہتے ہیں۔ یعنی میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ناراضگی چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بیچ میں، لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر تو اس رشتے میں بندھے رہیں لیکن عملاً ایک دوسرے سے الگ رہیں، اس طرح سے جیسے وہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ تو ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات کو درست کر لو ورنہ اس رشتے کو ختم کر دو، تاکہ دونوں جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں اور جس سے چاہیں جیسے چاہیں پھر نباہ کر سکیں، جس سے چاہیں وہ نکاح کر سکیں۔ تو یہ اس کو ایلا کا معاملہ کہتے ہیں۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ پائیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ اب یہ خلا کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اب یہ جو حلالہ کا معاملہ ہے اس کو بھی اس معاشرے میں اب ایک کھیل بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر پھر اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے جس طرح سے میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، اور کسی ریزن سے کسی وجہ سے اس کے ساتھ ڈیورس ہوئی ہے یا اس کا شوہر مر گیا ہے تو پھر وہ اب پہلے شوہر کے لیے جائز ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے یعنی کہ، لیکن اگر ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور اس نیت اور اس ارادے سے نکاح کیا جاتا ہے اور وہ اس شوہر کے پاس جاتی بھی نہیں ہے، آپس میں ان کا کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے وہ 100 نکاح بھی کرتی ہے تو یہ حلالہ نہیں ہوگا۔ پلس اس چیز کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے دین میں اس طریقے سے حلالہ کرنا کہ اس نیت سے شادی کی جائے کہ 1 یا 2 دن اس کے پاس رہ کے وہ واپس اس سے ڈیورس لے کے تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ یعنی ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر ستانے اور تنگ کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا، اور بار بار ایسا کرے تو پھر یہ چیز جو ہے نا اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔
اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اسے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے. اب دیکھیں دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے. مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو اس کی ماں کا یعنی اس کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلائے تو پھر یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ معروف طریقے سے اس کو کھانا کپڑا سب مہیا کرے. لیکن اگر جو ہے وہ اس عورت کو بھی ادھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو ناحق ہے نا اس پر بوجھ نہ ڈالے. اور یہ کن کے لیے آ رہا ہے یعنی اگر کوئی شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اور زمانہ عدت کے اندر پھر رجوع نہیں کرتا عدت گزر جاتی ہے اور مطلب ایک تو وہ آ گیا نا معاملہ جو منع کرنے کا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیز ہے یعنی پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے معاملات ان کے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں نکاح کر سکتی ہے تو رشتہ داروں کو روکنا نہیں چاہیے. دوسرا یہ جو بچے کا معاملہ ہے یعنی دودھ پلانے کا آ رہا ہے تو یہ بھی اسی میں آ رہا ہے طلاق کے احکامات کے بعد آ رہا ہے نا جب دونوں الگ ہو چکے ہیں تو طلاق ہو چکی ہے یا خلا کے ذریعے الگ ہو چکے ہیں تو اب عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کے بارے میں یہ سارے جو ہے نا وہ احکامات آ رہے ہیں کہ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں ہاں تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو ہاں دل میں چھپائے رکھو. دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. یہ جو چھپی ڈھکی ہوتی ہے نا دوستیاں لگانا اور اس طریقے سے اب یہاں پہ جو ہے نا اس چیز کی بھی ممانعت کی جا رہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے. لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنے مقتدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقتدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاح کی جامع ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو ہاں پیدل ہو یا ہاں سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں.
پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ ہے حق متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پہ صدقہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک تو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی قرض حسن جو ہے نا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اچھا قرض، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالصتاً نیکی کے جذبے سے بالکل بے غرض ہو کر کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ نہ صرف میں اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن، یعنی کسی اپنی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے۔ جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی آیا تو اچھا جی فلاں جو ہے نا، میں نے اس کو اس لیے یہ دینا ہے، سارا صدقہ اس پہ خرچ کرنا ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے نا وہ پھر کام آ جائے، وہ میری مدد کر جائے، یا کوئی اور کسی بھی قسم کی لالچ ہو۔ خالصتاً اللہ کی رضا، خالصتاً اللہ کے لیے، تو وہ قرض حسنہ ہوگا۔ پھر تم نے اس معاملے میں بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے، اب پیچھے دیکھیں جنگ کا ذکر آیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ قرض حسنہ کا بھی ذکر آ گیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب لڑائی ہوتی ہے کفار کے ساتھ مسلمانوں کی تو وہاں پہ پھر ہتھیاروں کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، اور وہاں پہ بھی ہتھیار خریدنے کے لیے اور ان کو بیک اپ دینے کے لیے جو ہے وہ مال کی تو ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کے فوراً بعد قرض حسنہ کا ذکر کر دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں جنگ کے احکامات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پتہ تھا کہ بیواؤں کے بھی معاملات آئیں گے، اور وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ یتامہ کے بھی احکامات انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آگے دیکھیں گے۔ جیسے جیسے یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں جو جو احکامات دے رہے ہیں، ساتھ ہی اس سارے معاملات جو اس معاملے کے بعد پیش آنے والے تھے یا جن مسائل سے لوگوں کو واسطہ پڑ سکتا تھا، ان کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر تم نے اس معاملے میں پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے اس کلاس میں ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً میرا خیال ہے 1.5 سال شاید آلموسٹ ہمیں لگا تھا سورہ بقرہ مکمل کرتے ہوئے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بکایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل پارہ نمبر 3 جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اگر کل سے رمضان سٹارٹ ہو گیا تو پھر تو سب کے لیے میرا خیال ہے آسانی ہو جائے گی، ابھی سبھی مصروف ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو پڑھنا
اس کو سمجھنا آسان کر دے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسان کر دیں. اللہ اللہ